کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیعت کا ثبوت ہے یا نہیں؟ جی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیعت کا ثبوت ہے۔ بیعت دو قسم کی ہوتی ہے، خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت، وہ تو اجماع امت سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک ہوتی ہے اصلاحی بیعت، کہ آپ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو یہ بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید سے بھی 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن الآیہ۔ اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان کسی پر نہیں لگائیں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے پھر اللہ سے استغفار بھی کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاں جہاد کی بیعت کیا کرتے تھے، خلافت کی بیعت کیا کرتے تھے، وہیں الگ سے اعمال کی بیعت بھی ثابت ہے، اس بات پر بیعت کہ ہم شریعت کے احکام کو فالو کریں گے، تو اس سے اس عمل کا سنت ہونا ثابت ہو گیا۔ اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو اب نبی کے انبیاء کے جو وارثین ہوتے ہیں، علماء صلحاء ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، تو جس بزرگ پر آپ کو اعتماد ہو اور اس کو اپنے بڑوں کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہو، تو ایسے بزرگ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کرنا یہ بھی سنت عمل ہی کہلائے گا۔ ایک اشکال اس پر ہوتا ہے کہ نبی سے دنیا کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اصلاحی بیعت پھر کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جب نبی دنیا سے گئے نا تو خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو کئی سالوں تک بیعت صرف خلیفہ کے ہاتھ میں لی جاتی تھی جو خلافت کی بیعت ہوتی تھی۔ تو اگر وہاں مشائخ یہ اصلاحی بیعت شروع کر دیتے تو اس بات کا خطرہ تھا کہ حکومت کو یہ خطرہ تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیا خلیفہ بن رہا ہے اور لوگوں کو اپنے گرد اکٹھے کر رہا ہے، کہیں یہ کل بغاوت کا اعلان کر دے، تو اس خوف سے صرف خلیفہ کی بیعت کو باقی رکھا گیا۔ لیکن جب یہ خوف ختم ہو گیا اور اسلامی حکومتیں اسٹیبل ہو گئیں، مضبوط ریاستیں وجود میں آ گئیں، خلافتیں وجود میں آ گئیں، پھر یہ خطرہ ٹل گیا، تو علماء مشائخ نے اس کو دوبارہ شروع کیا۔